دوستو، آج ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم مگر نہایت دردناک باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر ہم نے بچپن سے سنا، مجالس میں، کتابوں میں اور بزرگوں کی باتوں میں، مگر اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ اس سوال کا درست اور مکمل جواب نہیں جانتے کہ آخر واقعہ کربلا اصل میں تھا کیا، کیوں پیش آیا اور اس کے پیچھے وہ کون سے تاریخی، خاندانی اور فکری اسباب تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 50 سال بعد امت کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے اہل بیت اور ان کے قریبی ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے والوں کو بھی مسلمان ہی کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں امت کو صاف اور واضح الفاظ میں دو چیزیں تھما کر فرمایا تھا کہ میں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، مگر افسوس کہ تاریخ گواہ ہیں کہ نہ قرآن و سنت کو پوری طرح تھاما گیا اور نہ ہی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امت فرقوں میں بٹ گئی اور حق و باطل کی لکیر دھندلا دی گئی۔ واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کو بہت پیچھے لے جانا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک، جب اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی صحرا میں چھوڑا، جہاں نہ پانی تھا نہ آبادی۔ پیاس کی شدت میں حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان بے قرار ہو کر دوڑتی رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑیاں رگڑی، جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ یہی چشمہ بعد میں مکے کی آبادی کی بنیاد بنا۔ قبیلے یہاں آ کر آباد ہوئے اور یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی۔ اسی نسل سے قریش وجود میں آئے اور قریش ہی کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ قریش کے کئی قبائل تھے، مگر دو قبیلے سب سے زیادہ طاقتور اور نمایاں تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ دونوں کا نسب عبد المناف پر جا کر ملتا ہے، مگر دونوں کے مزاج، سوچ اور ترجیحات میں واضح فرق تھا۔ بنو ہاشم کو خانہ کعبہ کی خدمت، حاجیوں کی خدمت اور اخلاقی و روحانی برتری حاصل تھی، جبکہ بنو امیہ کے پاس دولت، تجارت، طاقت اور سیاسی اثر و رسوخ تھا۔ ان دونوں کے درمیان ابتدا میں مقابلہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی مقابلہ حسد، برتری اور اقتدار کی جنگ میں بدل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں پیدا ہوئے اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، تو یہ بات بنو امیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، کیونکہ اب نبوت، اخلاقی قیادت اور روحانی اختیار سب بنو ہاشم کے پاس چلا گیا تھا۔ اسی لیے اسلام کی ابتدائی دور میں سب سے سخت مخالفت بنو امیہ کی طرف سے ہوئی۔ جنگ بدر، احد اور خندق میں یہی لوگ مسلمانوں کے خلاف کھڑے تھے۔ فتح مکے کے بعد جب اسلام غالب ہوا تو ان میں سے اکثر نے مجبوری میں اسلام قبول کیا، مگر دلوں میں پرانی دشمنی اور حسرت باقی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی، مگر اسی دوران بنو امیہ نے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، مگر وہ دیندار، نرم دل اور عادل خلیفہ تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حالات مزید بگڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امت خانہ جنگی کا شکار ہوئی، صفین اور جمل جیسے واقعات پیش آئے اور یوں خلافت کمزور ہوتی چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے خون سے بچنے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ سے صلح کر لی، مگر امیر معاویہ کے دور میں ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس نے آنے والی تاریخ کا رخ بدل دیا، یعنی خلافت کو موریثی بادشاہت میں بدلنے کی بنیاد رکھی گئی اور یزید کو ولی عہد بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے واقعہ کربلا کی راہ ہموار کی۔ یزید کا کردار، اس کی عادات اور اس کا طرز زندگی اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ شراب، لہو و لعب اور ظلم و جبر کا عادی تھا۔ ایسے شخص کی بیعت کرنا دراصل اسلام کی اخلاقی نظام کو دفن کرنے کے مترادف تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ صرف اقتدار کا نہیں بلکہ دین کی بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ اور پھر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔
کیونکہ اہل کوفہ کے خطوط آ رہے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مگر جیسے ہی یزید نے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا تو حالات بدل گئے۔ دھمکیوں، لالچ اور خوف کے ذریعے لوگوں کو خرید لیا گیا، اور یوں امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں چند جانثار ساتھیوں اور اہل بیت کے ساتھ تنہا رہ گئے۔ پانی بند کر دیا گیا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، مگر امام حسین علیہ السلام نے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ 10 محرم کو وہ قیامت خیز منظر پیش آیا جس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور وفادار ساتھی ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی تیر کا نشانہ بنایا گیا۔ مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت قبول نہ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر آج حق خاموش ہو گیا تو باطل ہمیشہ کے لیے غالب آ جائے گا۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ایمان کا تقاضا ہے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا کسی ایک فرقے یا مسلک کی میراث نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کا مشترکہ ورثہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کو طاقت، سیاست اور ذاتی مفاد کا ہتھیار نہ بناؤ۔ اگر ہم کربلا کو صرف آنسوؤں، ماتم یا رسومات تک محدود کر دیں اور اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کریں تو ہم نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اصل کربلا یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں، باطل کو پہچانیں اور ظلم کے نظام کا حصہ بننے سے انکار کریں۔ یہی امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا اور یہی کربلا کی اصل روح ہے۔